السلام علیکم ناظرین۔ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں، فرقہ واریت کیا ہے، اس پر میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں اس پر مزید کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا پر، مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پر نوجوان نسل کو علماء کرام کے خلاف متنفر کرنے کا جو ٹول ہے نا، وہ یہی ہے۔ ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے آج کل۔ خود ساختہ ایک اسکالر یا ایک خود ساختہ سیلف کلیمڈ سیلف اسٹڈی کرنے والا ایک انجینئر مرزا بھی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے۔ وہ اس کی جو ساری ڈاکٹرائن ہے وہ اس بات پر کھڑی ہے کہ تمام کے تمام علماء جو ہے نا، جتنے بھی مسالک کے ہیں، مکاتب فکر کے ہیں، انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی ہے، اور میں جو ہوں نا وہ امت کا اتحاد کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ فرقہ واریت ہوتی کیا ہے، اور یہ جو علماء کا آپس کا جو اختلاف ہے یہ کیا واقعی فرقہ واریت ہے، یہ کیا ہے، تب تک آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اب سمجھے، یہ جو علماء کا اختلاف ہے یہ ٹوٹل ایکڈیمک اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، یعنی جو عقائد میں اختلاف ہے یا مسائل میں، احکامات میں اختلاف ہے، ظاہری اعمال میں، شریعت کے اعمال میں، پریکٹسز میں اختلاف ہے، وہ سارا بیسڈ آن نالج ہے، بیسڈ آن علم ہے، ایکڈیمک اختلاف ہے، وہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یعنی کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے یا کوئی نہیں کہتا، کوئی میلاد مناتا ہے یا نہیں مناتا، کوئی رفع یدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی ایک امام ائمہ اربعہ میں سے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے۔ تو یہ ساری انٹرپریٹیشن ہے قرآن اور حدیث کی، انٹرپریٹیشن میں ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ تو فرقہ واریت پھر کیا ہوگی؟ دیکھیں، علماء چاہے اہل سنت بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یا وہابی کہہ لیں، جو ان تمام کا جو سورس ہے نا، سورس آف دین ہے، یہ ماخذ ہے دین کا، وہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع لیں اگر آپ، تو سب کے سب وہیں سے ہی اپنے حوالے دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اسی ترتیب سے دیتے ہیں سب کے سب۔ پھر اجماع میں جتنے ہمارے محدثین ہوئے ان کے اصول ہو گئے، فقہاء کے ہو گئے، ائمہ اربعہ کے اصول ہو گئے۔ پھر آپ اصول حدیث میں جو احکامات ہیں وہ سارے لے لیں آپ۔ پھر علوم لے لیں، فلسفہ، منطق، پھر صرف نحو، یہ جر و تعدیل، علم الرجال، گویا یعنی سب تمام مسالک کا ان پر اجماع ہے کہ ان کا سورس ہی یہی ہے سارا۔ سب کے پاس وہی سیاستہ کی کتابیں ہیں، سب کے وہی امام ہیں، سب کے پاس وہی تفاسیر کی کتابیں ہیں، سب کے پاس وہی شرح کی کتابیں ہیں، سب کے پاس وہی محدثین ہیں جن کے وہ حوالے دیتے ہیں، سب کے پاس وہی مفسرین ہیں جن کے وہ حوالے دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، سب کے سب کا سورس آف دین ایک ہی ہے۔ تو اب فرقہ کون سا بنے گا؟ فرقہ وہ بنے گا جو سورس آف دین میں سے علیحدہ ہو جائے۔ یعنی کوئی کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کی دلیل ہی نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ ان سے علیحدہ ہو گیا، وہ فرقہ بن گیا۔ کوئی کہتا ہے، اب جیسے جاوید احمد غامدی ہے، اس نے کہا جی سنت علیحدہ ہے، حدیث علیحدہ ہے، یہ اس پر اجماع ہی نہیں ہے اس بات پر۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ حدیث ماخذ دین میں سے ہے، اور سنت اور حدیث کا فرق یہ جاوید غامدی نے پیدا کیا، یہ ایک نئی راہ نکالی، یہ فرقہ ہے۔ تو پھر جیسے ایک اہل قرآن آئے تو انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، جو منکرین حدیث ہیں، تو جو ایک پرویزی فرقہ ہے وہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جن کا ماخذ دین ایک ہی ہے، قرآن، حدیث اور اجماع، کتب جن کی ایک ہی ہیں، ائمہ جن کے ایک ہی ہیں، وہ فرقے نہیں ہوں گے، وہ صرف انٹرپریٹیشن کا اختلاف کہلائے گا، قرآن اور حدیث کا علمی اور ایکڈیمک اختلاف کہلائے گا۔ اب اس کو میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جیسے آئین پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ہماری عدالتیں بنی ہوئی ہیں، ہماری عدالتوں کے قوانین بھی ایک ہی ہیں، کتاب بھی قانون کی ایک ہی ہے، ایبسٹریکٹ لا بھی ایک ہی ہے، پروسیجرل فوجداری لا بھی ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہی مقدمہ میں ایک ہی ملزم کو ایک کورٹ بری کر دیتی ہے، دوسری کورٹ اس کو سزا دے دیتی ہے۔
ایک کورٹ دوسری سزا دیتی ہے، ایک کورٹ دوسری سزا دیتی ہے۔ یہ صرف اس مقدمہ کو سمجھنے، اس کے دلائل کو سمجھنے، اس کی انٹرپریٹیشن لینے کا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرقے نہیں کہلائیں گے دو، یعنی کہ دو اگر عدالتوں نے ڈیفرنٹ فیصلے دے دیے، ایک ہی کورٹ کے، ایک ہی ملزم کے، ایک ہی کیس کے دو ڈیفرنٹ فیصلے دے دیے تو وہ اختلاف کہلائے گا ججوں کا آپس میں انڈرسٹینڈ کرنے کا، کیس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ وہ یہ نہیں کہلائیں گے کہ وہ عدالت پاکستان سے خارج ہو گئی یا وہ عدالت نہیں، پاکستان سے خارج کون ہوگا؟ جو آئین اپنا لکھ لے گا، جو اسٹیٹ سے بغاوت کر لے گا، وہ اسے کہیں گے کہ وہ پاکستان سے خارج ہے۔ یا ہمارے جو قوانین بنے ہوئے، ایک عدالت کوئی ایسی بن گئی، کسی نے سیلف میڈ عدالت بنا لی اور اس نے کسی پر ایسی سزا لاگو کر دی جو آئین پاکستان میں ہے نہیں، جو ہماری ایبسٹریکٹ لاء کی بک میں ہی نہیں ہے، تو وہ اس نے ایک نئی راہ نکال لی، وہ ایک قسم کا فرقہ ہے یا ایک وہ ڈیویٹ کر گیا اس نے، یعنی کہ اجماع، یعنی کہ سمجھے نا جو پاکستان کا سارا سسٹم ہے، رول آف لا ہے، اس کے اجماع سے ہٹ کے اس نے ایک نیا اپنا خود ساختہ قوانین بنا لیے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک فرقہ بن گیا۔ اب جو جہاں تک یہ فتووں کی بات ہے نا، کچھ علماء نے بڑے سخت کافر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، تو وہ عبارات پر فتوے دیتے ہیں، نام پر نہیں دیتے کہ فلاں ABCD کافر ہو گیا، وہ عبارات پر فتوے دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں وضاحت کی تھی کہ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو بریلوی، دیوبندی، ان کے عقائد کے اور اختلافات ہیں، یہ سارے اس لیے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ثالثی کا کردار نہیں ادا کرتی۔ ہمارے ہاں اسلام پرائیویٹ پریکٹس کے طور پہ چل رہا ہے، اسلام کو پرائیویٹلی پریکٹس کیا جا رہا ہے، ریاستی معاملہ، ریاست کے طور پہ اسلام پریکٹس نہیں ہوتا۔ جب اسلام ریاست کے طور پہ پریکٹس ہوگا تو علماء میں کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جن معاملات میں ریاست انٹرفیئر کرتی ہے ان میں سب میں اجماع ہوتا ہے۔ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، رویت حلال کا مسئلہ دیکھ لیں، جس میں حکومت بیچ میں ہوتی ہے، اس میں علماء ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہر مسئلے کا ایک مل کر حل نکال لیتے ہیں۔ اب وہ حل کیوں ایک سارے مل کر ایک ٹیبل پہ کیوں نکال لیتے ہیں؟ کیونکہ سب کا ماخذ دین ایک ہی ہے، سب کے پاس وہی حدیث کی کتابیں ہیں، سب کے پاس وہی قرآن ہے، سب کے پاس وہی اصول ہیں، اجتہاد کے اصول بھی سب کے پاس وہی ہیں۔ تو جب علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے مسالک یا مکتبہ فکر کے لوگ جب اجتہاد کر کے یہ کوئی چیز نکالتے ہیں تو ڈفرینس آف اوپینین اسی لیے پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ثالثی موجود نہیں ہوتی۔ تو جہاں جہاں ثالثی موجود ہے، جہاں جہاں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز میں کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ کنسنسس ڈیولپ نہ بھی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ڈفرینس آف اوپینین کہہ سکتے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ ڈفرینس آف اوپینین ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن یا ڈفرینٹ معنی و مفہوم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کچھ اب اس میں پھر علماء کا مزاج بھی آ جاتا ہے، کچھ سخت علماء ہوتے ہیں، کوئی بڑے سخت اہل تقویٰ ہوتے ہیں تو وہ سخت فتویٰ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی سخت جج آ جائے گا، سخت فیصلہ لکھ دے گا، مگر اسی قانون کے دائرے کے اندر، دلیل کے ساتھ اسی قانون کو فالو کرے گا، اسی اصول کو فالو کرے گا۔ کچھ نرم مزاج کا عالم دین ہوگا، وہ کوئی نرم فتویٰ دیں گے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنے اس میں تقویٰ بھی آ جاتا ہے، ہر ایک کی اپنی اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے، ہر ایک کا تجربہ بھی آ جاتا ہے، ہر ایک کی ماحول اور اس کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فتووں کا مختلف ہونا فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت وہی ہے جو اصول دین کو سے ایک نئی راہ نکالے، یعنی قرآن حدیث اور اجماع سے ہٹ کر کوئی ایک نیا کوئی اصول نکال لے، وہ فرقہ کہلائے گا، وہ ڈیویٹ کر جائے گا اہل سنت کے اندر سے، وہ مین سٹریم سے ڈیویٹ کر جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی، انجینئر مرزا ہے، وہ بہت سارے اصولوں کو فالو نہیں کرتا، توڑتا ہے۔ جاوید احمد غامدی کا بھی یہی حساب ہے۔ تو آج کل جو سیلف میڈ اسکالر بن رہے ہیں تو وہ ان کو آپ فرقہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ان کے فتوے ڈیفرنٹ ہیں مگر ایک ہی اصول پر موجود ہیں، دلائل کی کتب بھی ایک ہی ہیں، دلائل کا ماخذ بھی ایک ہی ہے۔ تو یہ آپ اس کو سمجھیں کہ فرقہ واریت ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بات کے دو ڈیفرنٹ فتوے آ گئے تو یہ فرقے بن گئے دو، ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ جیسے اب فقہا نے چار نمازیں حرمین شریفین میں، ائمہ اربعہ کی چاروں کی علیحدہ علیحدہ نمازیں ہوتی تھیں اور کئی صدیاں ہوتی رہی ہیں، تو وہ کیا چار فرقے تھے؟ نہیں، وہ چار فرقے نہیں تھے، وہ چار فقہا کے ڈیفرنٹ فقہی اصولوں پر ڈیفرنٹ فتووں کی وجہ سے وہ چار ڈیفرنٹ راستے نکل آئے، چار مختلف قسم کی پریکٹسز بن گئی۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
صدیوں تک 4 نمازیں ہوتی رہیں، حرم شریف میں امت سپر پاور ہی تھی، امت کا کوئی شرازہ نہیں بکھ رہا۔ علمی، اعتقادی، ایکیڈیمک اختلاف سے امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ امت کا نقصان ہمارے ریاستوں کے حکمرانوں کے اختلاف سے ہے۔ جب تک ہمارے حکمران اکٹھے نہیں ہوں گے تو تب تک ہماری امت ایک نہیں بن سکتی۔ یہ ٹوٹل ریاستی معاملہ ہے، یہ علماء کا نہیں ہے جو انڈیویجول کیپیسٹی میں دین لے کر چل رہے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔